محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی۔ کی لڑائی ہے، یہ سچائی اور جھوٹ کی لڑائی ہے، یہ غرور اور تکبر اور تواضع اور انسانیت کی لڑائی ہے، یہ حق اور ناحق کی لڑائی ہے۔ اس میں ہماری خواتین نے جو مثال پیش کی ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی داد دی جائے، اس پر ان کو دعائیں دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس وقت آپ پورے ملک کی استانیہ ہیں۔ آپ صرف احتجاج کرنے والی خواتین نہیں ہیں، آپ نے پورے ملک کو سبق پڑھایا ہے، آپ نے فتح کا علم بلند کیا ہے، آپ کو فتح ملے گی، ہر لازمی طور پر ملے گی، لازمی مدد کرنے والا ہے اور پورے دنیا کے تمام مذاہب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا کی پوری انسانیت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ امید رکھیے کہ یہ جو وقت آپ کو گزر رہا ہے یہ ضائع نہیں جائے گا، ایک نئی آزادی حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ آزادی ہے ظلم سے، یہ آزادی ہے ذاتی سے، یہ آزادی ہے لاقانونیت سے، یہ آزادی ہے ڈسکریمنیشن سے، یہ آزادی ہے تفریق سے، یہ آزادی ہے فرقہ واریت سے، یہ آزادی ہے ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر ذلت سے۔ ایک نئی آزادی کی ضرورت ہے۔ ہم نے گھر کی آزادی حاصل کی تھی، لیکن اب ضرورت ہے کہ دماغ کی آزادی ہو، دل کی آزادی ہو، بدن کی آزادی ہو۔ ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہمارے گاؤں، ہمارے شہر آزادی کی لذت حاصل کرے۔ آزادی سے زبان کا نعرہ نہ ہو، آزادی کو ہم اپنے محلوں میں دیکھیں، سڑکوں پہ دیکھیں، چوراہوں پہ دیکھیں، پارلیمنٹ میں دیکھیں، اسمبلی میں دیکھیں، ہر جگہ آزادی کی لذت ہو، آزادی سے لوگ آشنا ہو اور اس آزادی کی طرف بڑھے جس کے لیے اس ملک میں طویل جدوجہد اختیار کی گئی اور جس ملک میں تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر کام کیا۔ جس طرح تقسیم سے پہلے ہندو مسلم بھائی چارے کی بات ہوتی تھی، آج بھی اسی قوت کے ساتھ اس کو بلند کرنا چاہیے۔ اس محلے کے آس پاس جو ہندو خواتین رہتی ہیں، سکھ خواتین رہتی ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کا یقین ہے، سکھوں گرو نانک پر یقین ہے اور ہندو اگر رام جی پر یقین ہے، کرشن جی پر یقین ہے، اگر ویدوں اور گیتا پر یقین ہے تو اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ان خواتین کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ آج حق کی پہچان یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ مذہب سے بھاگا کر ہو کر اور اپنی برادری بات سے نکل کر ان خواتین کے ساتھ دو اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ۔ جو ان کا ساتھ دیں گے ان کی انسانیت مانی جائے گی، جو ان کا ساتھ دیں گے ان کو صحیح معنی میں آزاد سمجھا جائے گا، جو ان کا ساتھ دیں گے وہی اس ملک کے صحیح نمائندہ ہوں گے، جو ان کا ساتھ دیں گے وہی کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور جو ان کا ساتھ نہیں دیں گے جہاں بھی یہ بیٹھی ہے، جہاں بھی میرے جاڑی کی راتیں، ٹھنڈک کی راتیں اتنی مشقت کے ساتھ گزاری ہے، ایک مثال پوری دنیا کے لیے قائم کرتی ہے۔ اگر اس مثال کو نہیں دیکھا جائے گا اور اس کا مذاق بنایا جائے گا، استہزاء کیا جائے گا، طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں گے، تو میں خدا سے اور ایشور سے ڈراتا ہوں، ان کو ڈراتا ہوں جو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ان خواتین کا اور احتجاج کرنے والے انسانوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ان کو ڈراتا ہوں کہ ایشور کا عذاب ان پر آ کے رہے گا، جیسے عذاب فرعون پہ آیا، نمرود پہ آیا اور وقت کے طاغوتوں پر عذاب آیا۔ خدا کی قسم ان پر جو عذاب آئے اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی نصرت فرمائے گا۔ اللہ سے جو لگائیے، اپنے مالک کو یاد کیجئے۔ ہندو عورتوں سے کہتا ہوں کہ ایشور کو یاد کرو، دھیان کرو، دھیان کرو اور حق کا ساتھ دو۔ اس معاملے میں نہ برادری کو دیکھو، نہ مذہب کو دیکھو، مذہب اور برادری سے پلٹوں کا اس عہد کو دیکھو، وہ عہد نامہ، وہ کویننٹ، وہ کنٹریکٹ جو اس ملک میں کیا گیا، جس کو کانسٹیٹیوشن کا نام دیا گیا، جو بھی اس کے خلاف فیصلہ کرے، وہ ملک کا وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، جو بھی اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اس کو سبق کو سننے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح صورتحال کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اس ملک کی بہنوں کی سزائیں سننے کی ضرورت ہے۔
اس کو چاہیے کہ وہ تواضع اختیار کرے، فروتنی اور عاجزی اختیار کرے اور یہ کہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا وکاس چاہتا ہوں، میں آپ کا وشواس چاہتا ہوں۔ لال قلعے کے اوپر سے یہ بولنا کافی نہیں ہے، یہاں آ کر ان بہنوں کے سامنے کہو کہ ہم تمہارا وشواس چاہتے ہیں، اگر ساری بہنیں اس وشواس کے تیار ہو جائے اس وقت پھر حق ہوگا حکمرانی کرنے کا، اور اگر اس کے لیے وہ تیار نہیں تو پھر ان کو بتا دو کہ ہم بھی اس کے لیے تیار نہیں، یہ مانے کہ آپ صحیح بات کرتے ہیں۔ بس اس وقت ایک مختصر سا پیغام دینا چاہتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ معلوم ہو جائے اس ملک کی تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، وہ کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہو، اس وقت کا ایگزامینیشن ہو رہا ہے، امتحان کی گھڑی ہے، ایسے انگریزوں کے دور میں امتحان کی گھڑی تھی، اس وقت وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے ان سے ٹکر لی، اور آج وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور مظلوموں کی مدد کریں گے اور انسانیت کے فروغ کے لیے اپنا وقت لگائیں گے، مال لگائیں گے، دماغ لگائیں گے۔ یہ وہ پیغام ہے جو پورے ملک میں اور دنیا کے چپے چپے پر پہنچنا چاہیے اور پہنچ رہا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آسمان سے بھی مدد آئے گی اور زمین سے بھی مدد ملے گی، اللہ کی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اسی حالت میں مایوس نہ ہو، یہ مت سمجھے کہ آپ کی یہ کوشش نائب بن جائے گی، آپ کی کوشش کا ایک ہلکا سا اثر، ایک ہلکا سا شمع ہے جو اس کو دہلی کے الیکشن میں لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ جو بھی ظلم کا ساتھ دے گا، لاقانونیت کا ساتھ دے گا، اس کا حشر یہی ہوگا کہ اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا، اور جو حق کا ساتھ دے گا، جو سچائی کا ساتھ دے گا، جو انصاف کا ساتھ دے گا، جو مانوتا کا ساتھ دے گا، خدا تعالیٰ اس کو عزت دے گا، سربلندی دے گا، خدا اس سے پیار کرے گا، زمین اس سے پیار کرے گی، فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے اور تمام انسان اس سے محبت کریں گے۔ تو اے خاتونوں، اے خواتین، اس ملک کی باعزت خواتین، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، فرشتے آپ کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کو ہر اچھا انسان، ہر صحیح معنی میں صوفی، ہر صحیح معنی میں سن آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کو ترجیح دیتا ہے اور آپ کو بہترین مثال قرار دیتا ہے۔ آپ ایک آئیڈیل ہے، آپ ایک ماڈل ہے، اس ملک کے لیے ایک نیا ماڈل ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے اندر سے خواتین کی ایک قیادت نمودار ہو، نوجوانوں کے اندر سے ایک جوان نئی قیادت نمودار ہو، تو اس ملک کو سنبھالے، اس ملک کو اس طرح سنبھالے کہ اس کو اپنی برائیوں سے اور اپنی تمام تباہیوں سے باہر نکال سکے۔ ایک ایسی نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ کاش کے ہمارے جوان، کاش کے ہماری خواتین، ہماری اسٹوڈنٹس، طالبات ہو یا طلبہ ہو، ان کے اندر سے ایسی جوان قیادت ابھر کے کھڑی ہو جائے جو اس ملک کی قسمت کا اچھا فیصلہ کر دے اور اس ملک کو صحیح رخ پر لے کر چلے۔ اسی کی امید ہے اور اسی امید میں میں آپ کے سامنے صدا لگانے آیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں اپنے منتخب افراد کا، خواتین کا بھی اور مردوں میں سے بھی، جوانوں میں سے بھی افراد کا انتخاب کریں گے، اور وہ لوگ کریں گے جو ان سب معاملات میں شامل ہیں، تاکہ ہم ملک کو ایک نئی قیادت سے روشناس کرائیں اور یہ قیادت اس ملک کو صحیح معنوں میں آزادی کے حق میں